ملک میں امداد سمرو عزیز ہموطنوں ہوگا، مارشل لا لگے گا، ایمرجنسی لگے گی یا حالات سنبھل جائیں گے. ایک انکشاف نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، بھونچال سا آیا ہوا ہے. عالم یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے سامنے آنا پڑا ہے. کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، راولپنڈی کے تمام نتائج تبدیل کیے گئے، پی ٹی آئی مخالفین امیدوار کو جتایا گیا، ٹھپے مارے گئے جو ابھی تک جاری ہیں. یعنی جعلی ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جاری ہے، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ملوث ہیں. اب چیف جسٹس پر براہ راست الزام لگانا جن کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر جن کے اوپر الزام لگتا ہے ہمیشہ انتخابات میں دھاندلی کا، ان کے اوپر الزام نہ لگانا یا ان کا نام تک نہ لینا، ظاہر ہے حالات کو مشکوک کر رہا ہے، لیکن بھونچال مچا ہے. انتخابات کا عمل جو ہے وہ مشکوک تھا، متنازع ہو گیا. اب پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے. آج کا دن امپورٹنٹ ہے. آج یہ ایک فیصلہ ہونا ہے. اگر وہ فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ بھونچال جو ہے آہستہ آہستہ تھمتا ہوا نظر آئے گا. یہ کیفیت، یہ کشیدگی، یہ صورتحال آپ کو آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی نظر آئے گی. ورنہ جتنا وقت دیا جائے گا حکومت سازی میں، اتنا یہ صورتحال بگڑتی جائے گی. ایک ویکیوم ہے، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کی ضرورت ہے، اور سیاسی قوتوں کو اندازہ ہے کہ اگر وہ مل بیٹھے، اگر انہوں نے حکومت بنا لی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنی پارٹی پالیٹکس کھیلتے رہے، اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتے رہے، تو پھر حالات بگڑ سکتے ہیں. وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ملک ریاض صاحب، ان کا بھی کردار اس میں الزام ہے کہ ہے اس ساری صورتحال میں، اس کیوس کو کریٹ کرنے میں. اور پھر آج پروٹیسٹ تھا تحریک انصاف کا ملک گیر، اس کو کس طرح ہینڈل کیا گیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں تو کوڑ اوپر سے کھجلی، تو ایک تو حالات ویسے ہی کشیدہ ہیں، اوپر سے اس انداز میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، مس ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ بندہ ششدر رہ جاتا ہے. جو پلانرز ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ افلاطون ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی سوچ نہیں سکتا. وہ یوں ٹیبل پر رکھ کر چیزیں کر رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے ہیں یہاں ہم یہ کر لیں گے، یہاں ہم یہ کر لیں گے، پھر یہ یوں ہو جائے گا. مطلب سیاست کو وہ میتھمیٹکس کی طرح، سیاست کو وہ کسی فارمولے کی طرح، کوئی سائنس کا فارمولا، سیاست پولیٹیکل سائنس ضرور ہے، سوشل سائنس ضرور ہے، لیکن وہ سائنس نہیں ہے. جس طرح سائنس کا فارمولا ہوتا ہے کہ یہ چیز ملائیں گے، یہ چیز ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. سیاست انسان کے مزاج کے ساتھ چلتی ہے. بڑی دبانے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف کو، اور میرے جیسا ایک پولیٹیکل سائنس کا چھوٹا طالب علم جس نے کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں چھوٹی موٹی سیاست کی ہوگی، تو بچپن کی سیاست وہ کیا سیاست ہوتی ہے، لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی. میں چیخ کر کہتا رہا کہ بھائی انتخابات بر وقت کروائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جان چھڑوانی ہے، پی ٹی آئی سے یہ فاشزم ہے، یہ پاپولسٹ ایک اپروچ ہے، اس سے جان چھڑوانی ہے، ملک کو تباہ کر دے گا، تو ٹائم پر انتخابات کروائیں. جتنا وقت دیں گے آپ کو نقصان ہوگا. ان کو بھی جو عمران خان کی مخالف پولیٹیکل فورسز ہیں، اور وہ قوتیں بھی جو عمران خان صاحب کو لائیں اور اب پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کیونکہ میرے پاس ایک آرگومنٹ تھا، اور وہ آرگومنٹ سمجھنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے تھی، کوئی عربی کوئی فارسی نہیں میں بول رہا تھا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ خوف کی عمر نہیں ہوتی، خوف کی بہت لمبی عمر نہیں ہوتی. کچھ عرصے کے لیے خوف ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 پھر وہ خوف جو ہے وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. پھر لوگ اسی خوف کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا جی چک رہے نا، چک لو جی، آ کے اٹھا لو، ہمیں کیا کر لو گے، زیادہ سے زیادہ تھانوں میں رکھو گے نا. پھر لوگوں نے حکمت عملی بنائی. 3 سزائیں عمران خان صاحب کو جب ایک ہفتے کے اندر دی گئی، اور خاص طور پر غیر شرعی نکاح والا معاملہ جب آیا، تو پھر لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم خاموشی جا کر ٹھپے ماریں گے. بریانی نان جا کر پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے کیمپ سے کھائیں گے، گاڑیاں ان کی استعمال کریں گے، ٹھپے ماریں گے ہم جا کر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے نشانوں پر. تو یہ ہوا. تو اصل چیز یہ تھی کہ حکمت عملی نہیں ہے. اور پھر آج جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہوا ہے،
اس کے ساتھ کیسے، مطلب سلمان اکرم راجہ سیاسی اپروچ ان کی جو بھی ہو، وہ ایک باوقار انسان ہے، ایک اچھے وکیل ہے، بہت بڑا نام ہے وہ پاکستان کا، پاکستان کی پہچان ہے وہ اپنے پیشے میں. ان کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹ رہی ہے پولیس. وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں دھاندلی کے خلاف، پرامن پروٹیسٹ. کوئی کارکنوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں ہیں، سوٹے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جو بالکل دہشت گردانہ اقدام تھے جو پی ٹی آئی کے احتجاج کے نام پر، اس پر کئی گھنٹے تک ویلاگز کیے ہوئے، 14 مارچ، 15 مارچ، 9 مئی. لیکن آج کا احتجاج جو تھا کم از کم لاہور کی حد تک تو پرامن تھا. خواتین کو اٹھایا گیا، گھسیٹا گیا. بھائی پرامن احتجاج کرنے دیتے. یہ جو مناظر ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ جو مناظر ہیں کہ خواتین کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، یہ کیا امیج جاتا ہے آپ کا؟ ظاہر ہے. اور یہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں یہ سارا کچھ ڈیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ کوئی اور مائنڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں. جنہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لوگوں نے وہ نہیں قبول کیا. میں پی ٹی آئی کا ناقد ہوں، مجھے عمران خان صاحب کی سیاست بالکل پسند نہیں آتی، لیکن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. ہم کیا کریں؟ آنکھیں بند کر لیں، حقائق سے آنکھیں چرا لیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہم صحرائی لوگ ہیں نا، ریگستانی لوگ ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی طوفان آئے اور جو شتر مرغ ہے وہ ریت میں منڈی ڈال لیتا ہے، اپنا منہ چھپا لیتا ہے کہ طوفان ٹل جائے گا. نہیں، طوفان پھر آپ کو اپنا ریت میں دبا کے دفن کر کے چلا جاتا ہے. تو آنکھیں کھولیں، جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو سمجھیں اور اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. الزام لگایا لیاقت چٹھا نے. الزام تو ابھی تک الزام ہی ہے، ریزائن کر گئے وہ، ان کو پولیس ساتھ لے گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے ٹھپے لگوائے گئے، ہم سے نشانہ تبدیل کروایا گیا اور میں نے یہ غلط کام کیا، مجھے پھانسی لگا دیں. الیکشن کمیشن نے اس پر تحقیقات کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے. الیکشن کمیشن نے تردید کر دی ہے، بہت اچھا ہے، فوری ری ایکشن آیا. مسلم لیگ نون پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کے کچھ اکابرین نے اس میں ملک ریاض کو انوالو کیا. ملک ریاض کہہ رہے بھائی ہر تنازع میں مجھے کیوں لے کر آتے ہیں، مجھے کیوں کھینچتے ہیں آپ ہر تنازع میں. تو بہرحال ملک ریاض اس طرح کے معاملات کرتے تو ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، سورسز کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض تک یہ ڈانٹے جا رہے ہیں. ملک ریاض نے کوئی کسی سے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ ملک ریاض کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ اور ان کے بیٹے کے جو تھے وہ پراپرٹیز وہ فریز کرنے کا آرڈر جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوا تھا اور اس پر عمل بھی ہوا ہے. اب ان کے نام پر کتنا کچھ تھا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. لیکن الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ کیوس کریٹ ہو گیا. چیف جسٹس صاحب نے اپنے ساتھی جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی ہے. اب دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب کو کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے ان باتوں سے. چیف جسٹس کی ذات کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے دھاندلی میں حصہ لیا ہے، وہ ملوث ہے اس دھاندلی میں. وہ چیف جو یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزیں، وہ بھی 2-3 چیف ہیں. اچھا ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی طرف اشارہ ہے. تو پانی ہمیشہ نیوی تھان جانا ہے نا بھائی، کہندے نے پنجابی بھی سندھی بھی. تو انہوں نے چیف جسٹس کو لیاقت صاحب نے سمجھا سافٹ ٹارگٹ، چیف جسٹس کو الزام لگا دیا. چیف الیکشن کمشنر کا براہ راست کام تھا ان کے اوپر، اگر الیکشن میں کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے تو ڈسکریڈٹ ان کا ہے، اگر الیکشن اچھا ہوا ہے کریڈٹ ان کا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر تو براہ راست ملوث. چیف جسٹس صاحب کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے ایک مشاورت کی اپنے ساتھی برادر جج صاحبان کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس پر خود نوٹس لینا چاہیے. جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جیو رپورٹ کر رہا ہے، جیو کی رپورٹر ہے مریم نواز خان صاحبہ، انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ انہوں نے مشاورت کی ہے کہ ہمیں بطور سپریم کورٹ ہم خود نوٹس لیں، یا پھر جو ایک آئینی پٹیشن آئی ہوئی ہے بریگیڈیئر علی کی، جس کو سوموار کے لیے فکس کیا گیا 19 فروری کو، یا پھر اس پر کارروائی کی جائے، یعنی وہ سنی جائے اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھایا جائے. پھر چیف جسٹس صاحب خود سامنے آئے ہیں. عمران وسیم صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں چیف جسٹس صاحب نے اپنی پوزیشن دینے کی کوشش کی ہے، وضاحت دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب دیکھیں نا الزام کتنا سنگین ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود سامنے آ کر کیمروں پر اپنی وضاحت دے رہے. سپریم کورٹ کا ترجمان نہیں بات کر رہا، سپریم کورٹ کا پی آر او بات نہیں کر رہا،
چیف جسٹس صاحب کو خود آنا پڑا ہے، کیونکہ بہت بڑا سنگین الزام ہے اور پاکستان میں اس الزام کی وجہ سے صورتحال انارکی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سنبھالے گا کون، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ الزام لگا دیں بے بنیاد، اس میں ذرا سی صداقت ہو، ذرا سی سچائی ہو، ذرا سا ثبوت پیش کریں، یعنی بے بنیاد الزام لگا دیں بس، کوئی ثبوت دیں، کوئی صداقت ہو۔ اچھا پھر تو آپ کچھ بھی الزام لگا دیں، اگر ثبوت دیے بغیر آپ الزام لگا دیں تو پھر تو آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ کل کو آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا دیں گے، قتل کا الزام لگا دیں گے، الزام لگانا آپ کا حق ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ثبوت تو پیش کریں تاکہ اچھے اور برے کا تعین ہو سکے۔ اب بات بالکل ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے ثبوت مانگ رہے ہیں اور مانگنے چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اس معاملے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی نے دھاندلی کی ہے اس کو پکڑنا چاہیے، چیف جسٹس پر الزام غلط لگا ہے اس کو ٹانگنا چاہیے، کہ یہ ریت ختم ہونی چاہیے کہ اب کسی بھی باعزت عہدے پر بیٹھے ہوئے، کسی بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے باوقار انسان کو اس طرح رسوا کرے کسی کے سیاسی مقاصد کے لیے۔ میں نے دیکھا ایک ٹویٹ ہو رہے ہیں کہ جی یہ جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں وہ احمد چٹھا کے کزن ہیں، حامد ناصر چٹھا کے رشتہ دار ہیں۔ تو حامد ناصر چٹھا صاحب نے کیٹیگورک اس چیز سے ڈرائی کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، کبھی بھی، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں نہ کوئی فیملی کا تعلق ہے، ملنا جلنا کبھی اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کہیں احمد چٹھا کا ہو، احمد چٹھا تو روپوش بیٹھے ہوئے، لیکن ان کا پورا کیریئر جو ہے نا لیاقت چٹھا صاحب کا، اپنا رانا ثناءاللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے بڑے اچھے دوست رہے ہیں اور ان کا کوئی ذہنی مسئلہ تھا، علاج بھی کرواتے رہے۔ تو مسلم لیگ نون کے حکومتوں میں ان کو اچھی اچھی پوسٹ ملی ہیں اور ان کے قریب سمجھے اور جانے جانے والے افسروں میں سے تھے، لیکن بہرحال اب انہوں نے الزام لگا دیا ہے، ان کو اس الزام کے جو یا تو ثابت کرنا ہوگا یا نتائج بھگتنے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ملک کو کیوس کی طرف دھکیل دیا ہے۔ الزامات تو پہلے ہی لگ رہے تھے، پروٹیسٹ پہلے ہی ہو رہے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ جس کے بعد ایک بھوچال سا مچا ہوا ہے۔ سوال کرنے والے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو ریٹائر ہونا تھا، انہوں نے تو ایکسٹینشن چاہی تھی یا کچھ ان کو نہیں ملی۔ دوسرا یہ کہ بطور کمشنر کا الیکشن کے جو پریکٹیکل معاملات ہیں یعنی پولنگ اور نتائج، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ مینجمنٹ کی حد تک ہوتا ہے کہ جو ٹریننگ شیننگ ہوتی ہے اس میں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹاف کو کہ جی میں نے یہ اپنے سارے لوگ دیے ہیں تو ان کی ٹریننگ شیننگ ہو جائے، اس سے زیادہ ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، یہ تو کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر وہ ثابت کر پاتے ہیں الزام تو دھاندلی کرنے والے اور پیچھے جو بیٹھ کر دھاندلی کروانے والے سب کو سزا ہونی چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے تو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے پورے کے پورے ملک میں ایک انارکی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ انارکی کون روک سکتا ہے؟ میں بڑے عرصے سے ایک چیز کا قائل رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا رہا ہوں اپنے طریقے سے بڑے محتاط انداز میں، کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے وہ تو اسے پولیٹیکل پارٹیز ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں بڑی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے۔ سب سے کمزور پوزیشن پر گزشتہ 2-2.5 سال سے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور آج پھر اسٹیبلشمنٹ کمزور پوزیشن پر آ گئی ہوئی ہے۔ وزارت عظمیٰ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حکومت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو ملک ظاہر کیوس کی طرف جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اسٹیک ہے اس ملک میں، لیکن بہرحال جو بندوبست جو پروجیکٹس بنانے والے ہیں پھر پروجیکٹ کو ڈسمنٹل کرنے والے وہ پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ اب اس مسئلے کا حل 2 شخصیات کے پاس ہے، ویسے تو 3 کے پاس ہے، لیکن تیسرا تو روٹ کر بیٹھا وہ کہتا میں تو کسی سے بات نہیں کروں گا، عمران خان۔ یہ مسئلے کا حل ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس۔ جتنا حکومت سازی میں ڈیلے ہو رہا ہے اتنا کیوس کی کیفیت بڑھتی نظر آ رہی ہے، انارکی کی طرف ملک چاہتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو اجلاس 4 بجے شروع ہوا تھا، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں وہ جاری ہے، اس اجلاس میں اگر کوئی پاور شیئرنگ فارمولا طے ہو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کچھ چیزیں مسلم لیگ نون کی مان لیتی ہے، مسلم لیگ نون کچھ چیزیں پیپلز پارٹی کی مان لیتی ہے، اور آج یہ اناؤنس کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے فارمولا طے کر لیا ہے اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کیوس کی کیفیت ذرا تھمتی ہوئی نظر آئے گی، پھر بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ اگر یہ اتفاق نہیں کر پاتے، اگر یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھیں گی تو صورتحال مزید بگڑے گی۔ تیسری
دوسری جو سچویشن ہے، پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اناؤنس کر لے، عمران خان اعلان کر دے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، تو اس سے بھی کیوس کی کیفیت کم ہوتی نظر آئے گی، صورتحال سنبھل سکتی ہے۔ یا پھر تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ دے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہہ دے کہ ہم سب مل کر حکومت چلائیں گے، ایک قومی حکومت بنائیں گے، ملک کو اس سچویشن سے نکالیں گے، اس کے بعد اپنی سیاست کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان نہیں بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں بھی ملک کو سنبھال چکی ہوئی ہیں، سنبھالتی رہی ہیں، اب اگر وہ سنبھالیں گی تو ملک سنبھل جائے گا، نہیں سنبھالیں گی تو کیوس بڑھتا جائے گا، انارکی بڑھتی جائے گی، اس کے بعد کسی سے ملک نہیں سنبھالا جائے گا، اس نہج پر پہنچ جائے گا، یہ پھر عزیز ہم وطنوں بھی ہو سکتا ہے، پھر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔